گوادر میں گزشتہ کئی دنوں سے جو احتجاج جاری ہے، اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی اپنا موقف اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی ہم نے بار بار حکومت کے سامنے پیش کیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہر کسی سیاسی پارٹی کا، سیاسی تحریک کا، فرد کا حق ہے، اور طاقت کے استعمال کی کسی صورت ہم حکومت کو اجازت نہیں دے سکتے اور نہ اس کی حمایت کر سکتے ہیں۔ 28 تاریخ سے شروع جو ایک دھرنا جاری ہے، ہم نے حکومت سے بار بار کہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، پرامن اس کا حل نکالا جائے، ان کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور عقد و تحریک کی قیادت بھی اور ہم بھی مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پرامن حل نکالا جائے، اس کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 27 تاریخ سے آج تک حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے عوام بھی شدید اذیت میں ہیں، شدید تکلیف میں ہے۔ وہ تکلیف اس طرح ہے کہ حکومت نے اس پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے جو فیصلے کیے ہیں، وہ فیصلے لاکھوں عوام، ضلع گوادر ہی نہیں پورا مکران، پورے بلوچستان کے عوام شدید اذیت میں ہے۔ آج ضلع گوادر کے لوگوں پر راشن کی کمی ہو گئی ہے۔ کراچی سے گوادر راشن ایف سی والے راشن کو روک رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو روک رہے ہیں، وہ آنے نہیں دے رہے ہیں۔ اس فیصلے کا دھرنے سے کیا تعلق ہے؟ یہ فیصلہ حکومت نے یا ایف سی نے کس بنیاد پر لیا ہے کہ کراچی سے ضلع گوادر یا مکران میں راشن یا سبزی یا فروٹ کی گاڑیاں نہ آئیں؟ اس فیصلے کس بنیاد پر فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہم بھی بار بار بتا رہے حکومت کو کہ تم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ عوام کے مخالف ہیں، پبلک کے مخالف ہیں، پبلک کو فاقہ کی طرف لے جانے والی بات ہے، اس کو خوار کرنے والی بات ہے۔ میں نے کل بھی اہم عہدیداران سے، حکومتی لوگوں سے کل بھی میں نے میٹنگ کی، بتایا۔ پہلی بات تو میں نے یہ کی کہ جو دھرنا جاری ہے گوادر میں، اس کے ساتھ بامقصد مذاکرات کیے جائیں، آخر وقت تک کیے جائیں۔ بات چیت آخری آپشن بھی بات چیت۔ فورس کے استعمال کی ہم کسی صورت کسی کو اجازت نہیں دیں گے، اور اس کی مخالفت کریں گے، اس کی مزاحمت کریں گے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہن ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے مہمان ہیں گوادر کے، اس کی جو جائز ڈیمانڈ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ دوسری بات ہم نے حکومت سے یہ کی کہ کراچی سے یا کہ تاجر برادری کے لوگ دکانوں سے راشن ختم ہو چکے ہیں، سبزیاں ختم ہو چکی ہیں، یہ حکومتی فیصلے کی وجہ سے۔ حکومتی فیصلہ کہ راشن نہ آئے یا سبزیاں نہ آئے گوادر میں، یہ کیوں؟ یہ پورے کوسٹل ہائی وے میں سبزیوں کی گاڑیوں کو، راشن کی گاڑیوں کو کیوں روکا گیا ہے؟ مجھے کوئی تاویل بتائے حکومت والے، فوج مجھے بتائے نا یہ کیوں روکا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ مر جائیں، لوگ بھوکے مر جائیں۔ کیوں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کراچی سے راشن کی گاڑیوں کو ایف سی والے نہیں چھوڑ رہے ہیں، سبزیوں کی گاڑیوں کو ایف سی والے نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ فوری طور پر یہ کھولا جائے۔ حکومت یہ عوام کو فاقہ نہ مارے، عوام کو ذلیل نہ کرے، عوام کی توہین نہ کرے، ہمارے گھروں، ہمارے دکانوں ہمیں فاقہ مارنے۔ یہ کوئی فیصلہ ہے حکومت کا یا فوج کا؟ یہ کوئی فیصلہ ہے کہ سبزیوں کی گاڑیاں نہ آئیں، یہ فروٹ کی گاڑیاں نہ آئیں، راشن کی گاڑیاں نہ آئیں؟ یہ کوئی فیصلہ ہے حکومت کا؟ پہلی بات یہ، اس کی ہم نے سخت مخالفت بھی اور کل سختی کے ساتھ بھی ہم نے بات کی، لیکن تاحال اس پہ عمل نہیں ہوا۔ جھوٹ بول رہے ہیں حکومت والے، یہ فوج والے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے راشن کی گاڑیوں کو چھوڑا۔ ایف سی نے اب تک کوسٹل ہائی وے میں گاڑیاں نہیں چھوڑی ہے، سبزیوں کی گاڑیوں کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، آج تک نہیں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ حکومت والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، فوج والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری بات یہ میں نے بات کی کہ ضلع گوادر سے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، کراچی جانا چاہتے ہیں، تربت جانا چاہتے ہیں، مکران کسی علاقے کوئٹہ جانا چاہتے ہیں، اب کیوں روک رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں روک رہے ہیں آپ؟ وہ جا رہا ہے اور رکا وہ یہاں پھنس گیا تھا، وہ جانا چاہتا ہے، اپنے گھر جانا چاہتا ہے، کسی کام کے سلسلے جانا چاہتا ہے، وہ علاج کے سلسلے میں کراچی جانا چاہتا ہے۔ آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کیوں، کیا وجہ ہے گوادر سے اس کو آپ روک رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ روک رہے ہیں؟ ان کو اجازت دی جائے۔ تو کل مجھے کہا کہ 10 منٹ میں یہ آرڈر ہو جائے گا، کسی کو ہم نہیں روکیں گے۔ آج میں خود گواہوں میں پسینی جا رہا تھا، موٹر سائیکل والوں کو یہ پسینی نہیں جانے دے رہے تھے،
باہر بسیں کھڑی تھی، ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، جانے والے گاڑیاں کروڑوں گاڑیوں میں لوگ کھڑے تھے، خوار اور ذلیل تھے، یہ اپسی کی وجہ سے، فورسز کی وجہ سے۔ یہ کیوں؟ مجھے بتائیں کیوں؟ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، لوگ کراچی جانا چاہ رہے ہیں، لوگ تربت جانا چاہ رہے ہیں، لوگ پنجگور جانا چاہ رہے ہیں، لوگ کوئٹہ جانا چاہ رہے ہیں، اب کیوں روک رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ روک رہے ہیں اس کو؟ ذلت کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے؟ تو کل مجھے بتایا کہ نہیں جی مولانا صاحب بالکل 10 منٹ میں یہ ہو جائے گا، تو آج میں خود گواہ ہوں کہ اس پہ عمل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تیسری بات ہم نے کل ان سے کی کہ جو گوادر کے، ضلع گوادر کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کراچی میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی اور جگہ علاج کے سلسلے میں گئے تھے، پھنسے ہوئے، تو ان کو تو آنے دینا۔ وہ کیوں خوار و ذلیل ہے اس طرف؟ ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے؟ مجھے کہا مولانا صاحب یہ بھی تو 10 منٹ میں، تو آج بھی گوادر کے وہ لوگ کراچی سے آتے ہیں، پورے اتل 0 پوائنٹ سے لے کر جیونی تک لوگ خوار اور ذلیل ہیں۔ اتل 0 پوائنٹ سے لے کر میں خود ایم پی اے ہوتے ہوئے پسینی جاتے ہوئے میں نے 10 دفعہ میرا چیکنگ ہوا ہے، 10 دفعہ پسینی جاتے ہوئے، بطور ایم پی اے ہوں، یہاں کا نمائندہ ہوں میں، 10 دفعہ۔ تو اتل سے لوگ، عام لوگ آتے ہیں گوادر تک، جیوری تک، ذلیل اور خوار ہے، وہ آ نہیں سکتے۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ علاقے کے رہنے، یہ کوئی طریقہ ہے کہ لوگوں اپنے کوسٹل ہائی وے پہ ریت رکھیں، کوسٹل ہائی وے پہ کنٹینر رکھیں، ٹینکر رکھیں، کوسٹل ہائی وے پہ اپنے بڑے بڑے ریتیاں رکھی ہیں، جنگلات رکھیں، پتھر رکھیں، کہ کوسٹل ہائی وے کو اپنے ویران بنا دیا ہے، کنڈرات بنا دیا ہے، ایسا لگتا ہے کسی دشمن نے کسی ملک پہ حملہ کیا ہو، ایسے صورتحال آپ نے بنائی ہے ریاست نے۔ تو یہ کوئی پالیسیاں ہیں، یہ کوئی فیصلے ہیں، یہ کوئی اقدامات ہیں؟ اس لیے جو مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ضلع گوادر کے لوگ اگر پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم آنے دیں گے، عزت کے ساتھ آ جائے۔ یہ کوئی عزت ہے؟ اپسی والے اتر سے لے کر گوادر تک پتہ نہیں 40 جگہ یہ چیکنگ کرتے، یہ کوئی عزت ہے؟ یہ لوگوں کو آپ عزت دے رہے ہیں؟ یہ فوج کے ذمہ دار، اور عقل سے تو کام لیں۔ بلوچستان میں تھوڑا نفرت ہے کہ تم لوگ یہ ایسے سمجھ رہو جیسے میں کسی دشمن، ہم آپ کے دشمن ہیں؟ یہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہیں؟ یہاں کے عوام آپ کے دشمن ہیں؟ یہاں کے غریب لوگ آج کوسٹل ہائی وے میں نے دیکھا لوگ پیدل جا رہے ہیں، موٹر سائیکل آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب گاڑیاں نہیں چھوڑ رہے، لوگ پیدل جا رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں لوگ۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ لوگوں کو موٹر سائیکل والے کپر سے پسینی جانا چاہتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، آپ کے چیک پوسٹ میں روکا ہوا ہے۔ لوگ پسینی سے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں موٹر سائیکل پر، دیہات میں آپ اس نے روکا ہوا ہے، آپ کے چیک پوسٹوں نے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی قانون ہے؟ کوئی آئین ہے؟ اس طرح آپ لوگ علاقوں میں امن قائم کرتے ہیں؟ اسی کل مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اور کہا تھا 10 منٹ، یہ 10 منٹ میں، اور آج ابھی تک لوگ ذلیل ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، ہماری جو گاڑیاں ہیں، یہ فش کی فیکٹریوں کی گاڑیاں، ان کے کارٹن فیکٹریوں کے ختم ہو گئے، ان کے کنٹینر کراچی سے آتے ہیں، کارٹن لاتے ہیں، پھر یہاں سے مچھلیاں لیتے ہیں، پیک کرتے ہیں، ان کے کارٹن ختم ہو گئے، وہ مچھلیاں نہیں لے رہے ہیں۔ جب مچھلیاں نہیں لیں گے تو ماہی گیر سمندر کیسے جائیں گے؟ آپ سمندر کو بھی بند کیا ہے، آپ نے، آپ کے فیصلوں نے سمندر کو بھی بند کیا۔ آپ فش کی گاڑیوں کو نہیں جانے دیں گے، وہ فش لیں گے نہیں، فش نہیں لیں گے تو ماہی گیر سمندر نہیں جائیں گے، تو اس سے کیا فائدہ ہو؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی فیصلہ ہے؟ اس لیے فوری طور پر جو فش فیکٹریوں کی گاڑیاں، ان کو آنے بھی دیا جائے اور جانے بھی دیا جائے۔ یہ جو گاڑیوں کو جانے کی تو اجازت ہو، سب کو آنے کی بھی اجازت ہو، کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ اس لیے میں حکومت سے، بلوچستان حکومت سے بھی اور فوج کے عہدیداران سے بھی، ہم کو کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، ہم بھی پاکستانی، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، کوئی ہمیں کوئی غلام اپنا نہ سمجھے کہ ہم چیک پوسٹوں پہ اس کو ذلیل کریں گے، ہائی ویز پہ اس کو ذلیل کریں گے، ہم اس کو خوار کریں گے، راشن کی گاڑیاں نہ آئیں، سبزی کی گاڑیاں نہ آئیں، ہم مزاحمت کریں گے تمہارے خلاف، تمہارے فیصلوں کے خلاف، تمہارے رویوں کے خلاف، تمہارے فیصلوں اقدامات کے خلاف ہم نے مزاحمت کی، اسمبلی کے اندر بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ اس لیے میری پہلی دلیل یہ، پہلی بات میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میں نے بار بار حکومت والوں سے، سیکورٹی اداروں کے سربراہان سے بار بار اپیل کی ہے، اسمبلی کے اندر بھی کی ہے، اسمبلی کے باہر بھی کی ہے، اور گوادر میں آ کر کے ان کی میٹنگوں میں بھی کی ہے۔ سب سے پہلا میرا مطالبہ ہے کہ دھرنے والوں سے بامقصد مذاکرات کریں، مذاکرات، آخری آپشن بھی مذاکرات، فورس آپشن کوئی نہیں ہے، طاقت کا استعمال کوئی آپشن نہیں ہے۔ بہت قبرستان آباد ہو چکے ہیں بلوچستان میں، بہت زیادہ لاشیں گری ہے بلوچستان میں، ہم کسی ایک لاش کے متحمل نہیں ہو سکتے، کوئی ایک بھی جگہ ہم یہ طاقت کے فورس کے استعمال کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہم اجازت دیں۔ گوادر ہمارا ہے، ہم کسی کو جلنے نہیں دیں کہ گوادر کو۔ دوسری یہ کہ ضلع گوادر کے لوگوں کو جو بھی جانا چاہتا ہے باہر،
بلا روک ٹوک کسی چیک پوسٹ ان کو نہ روکا جائے، کوئی ایف سی نہ روکے، پورے کوسٹل ہائی وے پورے ہمارے آرسیڈی کوئٹہ تک جانے والے کو کسی کو نہیں روکنا چاہیے کہ کون ہو، کہاں سے آ رہا ہے، شناخت کارڈ دکھاؤ، ابو کون ہے، دادا کون ہے، میرا علاقہ ہے بھائی، میرا دادا کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ میں پھر وہی بات کرتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ملتان والا میرا دادا پوچھتا ہے، میں ایم پی اے ہوں، میرا ملتان والا مجھ سے پوچھتا ہے، یہاں کا نمائندہ مجھ سے پوچھتا ہے، تعارف کرائیے، میں اس گوادر کا ایم پی ہوں، گوادر میں کوئٹہ چھوڑیں، گوادر کا ایم پی اے گوادر میں 12 دفعہ تعارف کراتا ہے کہ میں یہاں گوادر کا رہنے والا ہوں۔ یہ کوئی تذلیل نہیں ہے، یہ ہماری توہین نہیں ہے کہ آپ ہمارے نمائندے کی حالت ہے تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی، عام غریب کی کیا حالت ہوگی، عام ماہی کی کیا حالت ہوگی، عام مزدور کی کیا حالت ہوگی۔ اس لیے میرا دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ضلع گوادر کے لوگ یا لوکل یا کام کرنے والے لوگ وہ جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کو بلا روک ٹوک کسی چیک پوسٹ پہ نہ روکا جائے، کسی جگہ شناخت بھی ان کا نہ، کہ وہ جا رہا ہے نا، اگر مجرم ہے، اگر گناہ گار ہے، بزرگ ہے، اگر نیک ہے کہ شیطان ہے، وہ تو جا رہا ہے، آپ کے شہر چھوڑ رہا ہے، اس کو جانے دیں، چلے جائے۔ دوسرا ہمارا ضلع گوادر کے لوگ اگر باہر ہے وہ آنا چاہتے ہیں، ان کو بالکل عزت کے ساتھ ان کو آنا دیا جائے۔ راشن کی جتنے زیرو پوائنٹ پہ ہمارے سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہیں، کل سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ 63 گاڑیاں کھڑی ہم نہیں چھوڑے ہیں، اب تک نہیں چھوڑے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایف سی والے نہیں چھوڑتے ہیں، ایف سی والے یہ چھوڑتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے افسران سے، یہ ایف سی والے لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں، سبزیوں کی گاڑیوں کو روکتے ہیں، گھاس کی گاڑیوں، لکڑیوں کی گاڑیوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کو مرغا بناتے ہیں، لوگوں کو لٹاتے ہیں، لوگوں کو لٹا کر مارتے ہیں، یہ ایف سی والے، یہ لوگوں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے بہنوں کی توہین کرتے ہیں، ہماری عورتوں کی توہین کرتے ہیں۔ اس لیے کوسٹل ہائی وے پہ جو لوگ مسافر ذلیل اور خوار ہیں، اس کا فوج کے حکام نوٹس لیں، سبزیوں کی گاڑیاں روکی ہوئی ہیں، اس کا فوج کے حکام نوٹس لیں، ہمارے مسافر جو ذلیل و خوار ہیں نوٹس لیں۔ اگر کل تک میں دیکھا گا فرق نہیں آیا، کل تک میں تمام مذاکرات سے بھی باقاعد کروں گا، پھر انشاءاللہ میں اپنا لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، میں گوادر کے ضلع گوادر کے عوام کو میں اپیل کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں پھر دیکھتا ہوں یہ فوج کے لوگ کس طرح میری روڈوں پہ سڑکوں پر میری ماؤں بہنوں کی تذلیل کریں گے، ہماری توہین کریں گے۔ میں دیکھتا ہوں یہ ضلع گوادر کس کا، میرا ہے، میں یہاں کا نمائندہ ہوں، باہر کسی کو ضرورت نہیں ہے یہاں کے فیصلے کریں، میں یہاں کا نمائندہ ہوں، میں قوم کے ساتھ باہر نکلوں گا، عوام کے ساتھ نکلوں گا، میں سڑکوں پر ہوں گا، میں مزاحمت کروں گا اس بات کی کہ کیوں آپ سبزیوں کی گاڑیوں کو روکتے ہو، کیوں آپ راشن کی گاڑیوں کو روکتے ہو، کیوں آپ مسافروں کو روکتے ہو، کیوں میرے گوادر کے لوگوں کو روکتے ہو۔ جس چوک پوسٹ پر روک، اس چوک میں آ کر کے چیک پوسٹ پہ آ کر میں بیٹھوں گا۔ آج بھی میں نے کوچز کو کنڈاسول پہ گاڑیوں کو روکا ہوا تھا، میں نے وہی چیک پوسٹ پہ جا کر ان کو کراچی روانہ کیا، میں نے روانہ کیا، خود جا کر کے چیک پوسٹ پہ میں نے روانہ کیا ہے، وہاں پہ میں پہنچوں گا، وہاں پہ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ دوں گا۔ آخر میں پھر حکومت سے، فوج کے حکام سے گزارش کروں گا تو ہماری توہین خدا را مت کرو، ہماری تذلیل مت کرو، ہمیں فاقہ مت مارو، ہمارا پانی بند نہ کرو، ہماری راشن بند نہیں کرو۔ یہ موبائل نیٹ ورک کھولو بھائی، کیوں آپ نے موبائل نیٹ ورک بند کیا ہے، کیوں بند کیا ہے؟ ہمارا حق نہیں ہے، آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمیں لوگوں سے رابطے کریں، کیوں موبائل نیٹ ورک بند کیا ہے؟ اتنا بڑا ریاست، اتنی بڑی ریاست، پورا اتنا بڑا منظم ریاست، ایک چھوٹا سا احتجاج جو میری ڈر پہ ہو رہا ہے اس کے خوف سے روڈ بند کرو، کوسٹل ہائی وے بند کرو، نیٹ ورک بند کرو، راشن بند کرو، پانی بند کرو، کسی کو جانے نہیں دو، اسپتال جانے نہیں دو، روڈ بند کر دو۔ کتنا بڑا ریاست ہے، اتنا بڑا ریاست، ایک میرین ڈرائیو پر ایک احتجاج ہو رہا ہے اس کے خوف سے، اتنا چھوٹا آپ اپنے قد اپنا کر دیا ہے کہ آپ پورا اتل 0 پوائنٹ تک چھوڑا وہ لوگوں کو، کسی کو جانے کی اجازت کوئی پتہ نہ ہلے۔ تو یہ اس سے ریاست بھی کمزور ہوتی ہے، اس سے نفرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے دلوں میں ریاست کے بارے محبت نہیں ہوتی۔ آپ نے سڑکوں پر کوسٹل ہائی وے پہ جو ریتیاں رکھی ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہیں، کل تک ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو کچرے آپ نے کوسٹل ہائی وے پہ رکھے ختم ہونے چاہیے، جو کنٹینر رکھے کوسٹل ہائی وے پہ ختم ہونے چاہیے۔ ضلع گوادر کے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی جائے، پورے مقررات کے راشن کو بحال کر دیں، لوگ جانا چاہیں آنا چاہیں، سب کو آزادی ہونی چاہیے۔ موبائل نیٹ ورک فوری طور پر کھول دیں، ہم رابطے کریں، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، فوج کے حکام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور میں کل تک دیکھوں گا، میں اپنے عوام کو، اپنے غریبوں کو، اپنے مظلوموں کو، اپنے ماہی گیروں کو جو سمندر جانے کی اجازت نہ ہو، ہمارے کاروباری لوگ اپنی گاڑیاں کراچی نہ لے جا سکیں، ہمارے مسافر گھر نہ جا سکیں، ہمارے مریض اسپتال نہ جا سکیں،
ہمارا کوئی فرد اپنے رشتہ دار سے رابطہ نہ کر سکیں. ہمارے 2 میتیں اب تک ہوئی ہیں, دونوں میتوں کو ہم گوادر نہیں لا سکے, کراچی میں ان کی تدفین کی ہے. ہم اپنے میت کو گوادر نہیں لا سکتے. ہمارے ایک ساتھی کے ذمہ دار کا بھائی فوت ہوا, ان کو 3 دن بعد پتہ چلا میرا بھائی کا انتقال ہوا ہے, 3 دن بعد. یہ کوئی حالت ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ اس طرح ہوتے ہیں حالات, اس طرح قانون ہوتے ہیں, اس طرح ملک چلتے ہیں. اس لیے میں حکومت کو تنبیہ کرتا ہوں, فوج کو بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ اب غلامی کا دور ختم ہوگا. بندوق کے زور پر کسی کو فتح نہیں کر سکتے, کلاشنکوف کے زور پر کسی کو فتح نہیں کر سکتے, گولی اور گالی کی بنیاد پر کسی کو فتح نہیں کر سکتے, اور لوگوں کو تذلیل کر کے کسی کے دل میں ملک کی محبت نہیں لا سکتے. عزیز اسماعیل کو آپ نے گرفتار کیا, لاپتہ کیا MI نے پسینی سے, اس کا تشدد کیوں کیا؟ جواب دیں سرکار, جواب دیں. میرا کارکن ہے, وہ میرا ذمہ دار ہے. کیوں گرفتار کیا آپ نے؟ کیوں تشدد کیا ان پر؟ اس تشدد کر کے بتایا کہ آپ نے 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہو, تشدد کر کے آپ اس کو کہتے ہو کہ پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہو. وہ تشدد کر کے پاکستان کا جھنڈا لے رہے گا؟ پاکستان کا جھنڈا آپ لوگ لے رہا ہو, عیاشیاں کرتے ہو. پاکستان لوٹ رہا ہے, ان کو کہہ دو پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہے. جو دنیا میں جزیرے بناتے ہیں ان کو کہو پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہے. جو پاکستان کو لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں ان کو کہو پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہے. جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, دبئی اور لندن میں جائیدادیں بنائی ہیں, ان کو کہو کہ پاکستان کا, ان کے بچوں کو کہو پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہے. میرے کارکن کو مار مار کے یہ مجبور نہیں کرو کہ پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہو. نواز شریف کے بچے, زرداری کے بچے, جرنیلوں کے بچے, ججز کے بچے, سب کے بچے جا کر کے باہر ممالک سے بولا ہوتا کہ پاکستان میں 14 اگست منائے ہو. میرے کارکن کو کیوں مارتے ہو؟ میرے غریبوں کو کیوں مارتے ہو؟ کہ میں مار کے اغوا کر کے لاپتہ کر کے اس کو تشدد کر کے تم کہتے ہو کہ پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہو. تشدد کر کے اس کے دلوں میں آپ پاکستان سے محبت ڈالتے ہو. فوری طور پر یہ MI وضاحت کرے کہ آپ نے عزیز اسماعیل پسینی کو اغوا کر کے تشدد کیوں کیا؟ جواب دو, کیوں تشدد کیا؟ یہ میں اس کا جواب مانگوں گا فوج سے کہ آپ نے عزیز اسماعیل ہمارے پسینی کا ذمہ دار, اس کو آپ نے اغوا کیا, پوری رات تشدد کیا, پھر آپ نے چھوڑ دیا. کیوں تشدد کیا اس پر؟ اس کا جواب مجھے فوج سے چاہیے. اس لیے میں آخر میں پھر حکومت سے بھی, فوج سے بھی, سب سے گزارش کروں گا کہ بس کرو, خدا کے واسطے بس کرو. 10 دن ہو گئے ہم اذیت میں, گوادر کے عوام اذیت میں, ہم ذہنی اذیت میں, ہم کوفت میں, پریشانی میں, غمزدہ ہے, فاقہ ہے, مزدور کو کھانا نہیں ہے, غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے, مریض ہسپتال نہیں جا سکتے, ہم معتبرین روڈ پہ نہیں گھوم سکتے, ہم معززین روڈ پہ بے عزت ہونے کے خوف سے نہیں جا سکتے, ہم کراچی نہیں جا سکتے, کراچی والے گوادر نہیں آ سکتے, گوادر والے تربت نہیں جا سکتے, تربت والے گوادر نہیں آ سکتے, کوئٹہ نہیں جا سکتے. یہ کوئی حالت ہے ملک کی جو آپ لوگوں نے کی ہے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے, ہم فوج میں بھی اٹھائیں گے. اگر حالت تبدیل نہیں ہوا پھر ہم نے ضلع گوادر کے عوام سے مشورہ کر کے انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی پرامن جمہوری مزاحمت کی ہے حق دو تحریک نے, انشاءاللہ آئندہ بھی پرامن جمہوری حق مزاحمت کریں گے اس ظلم اور جبر کے خلاف انشاءاللہ.